میں کہتا ہوں میں اپنی بات نہیں کرتا، ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے جج کوئی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ انگریزی قانون کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، یورپ کے پڑھے ہوئے ہیں، پاکستانی کوئی مطلب کسی دینی مدرسے کے ہندوستان کے یا وہ جامعہ ازہر کے، مدینہ یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی، جامعہ اشرفیہ کسی اور کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. وہ تو ان کے پاس کیس گیا. ظہیر الدین بنام سرکار، یہ ظہیر الدین بنام سرکار 1993 SCMR 1993 یعنی سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں رپورٹڈ ہے 1993. ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718. یہ 250 صفحے کا فیصلہ. اس فیصلے کو میں درخواست کروں گا کہ اس فیصلے کو پڑھا لکھا طبقہ، اس کا ترجمہ بھی میں نے کر کے اپنی کتاب میں شائع کیا ہے اور انگلش ورژن بھی یہ سارا جو ہے یہ فیصلے ہم نے شائع کیے. اب اس میں سپریم کورٹ کے 5 جج بیٹھے، جسٹس قدیر، جسٹس ولی محمد، جسٹس سلیم اختر، جسٹس شفیع الرحمان اور ایک صاحب اور تھے. یہ 5 جج تھے. ان کے پاس گیا مسئلہ. قادیانی نے جا کے کہا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہماری عبادت گاہ کے باہر جو ہے وہ کلمہ جو ہے ہٹا دیتے ہیں. سیکنڈلی ہم پہ پرچہ درج ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ججوں نے کہ یار یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے وہ تو کلمے کو پھیلانے کے لیے ہے، اور کلمہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ تو مسلمان. یہ کون سے مسلمان ہیں جو کسی شخص کو کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں؟ تو یہ تو بری بات ہے. سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے قادیانیوں کی طرف سے. سابق وہ جو چیف الیکشن کمیشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم، اور اس کے ساتھ چوٹی کے جو وکلا تھے وہ ساتھ سپریم کورٹ میں. میں نے وہ ہیئرنگ جو ہے وہ وہاں موجود تھا، میں نے سنی. اور مسلمانوں کی طرف سے بھی وکلا ریاض حسن گیلانی صاحب اور اسماعیل قریشی صاحب یہ وہاں تشریف لائے. دلچسپ بات یہ ہوئی، ہیئرنگ شروع ہوئی، ہمارے وکلاء نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب پیش کی ایک غلطی کا ازالہ. اچھا اس کے بعد 2-3 کتابیں پیش کی. ہم نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، صرف 3 کتابیں لے لیں. نمبر 1 مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ. نمبر 2 4 کتابیں، ایک حقیقت الوحی، اور نمبر 3 مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، مرزا قادیانی کا بیٹا، اس کی کتاب کلمۃ الفصل وہ پیش ہوئی. اور نمبر 4 مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جتنی وحیاں مجھ پہ نازل ہوئیں وہ ساری وحیاں کٹھی کر کے انہوں نے نام نہاد وحیاں وہ. اب اس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ میں ہم نے ریفرنس یہ کتابوں کے پہ سپریم کورٹ نے سر پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیا کیا، یہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا یہ لکھا؟ پوچھا وکلا سے، وکلا چپ. ان کے مرزا ہمارا اختلاف کیوں ہیٹ کرتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کیوں یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ قادیانی کی طرف سے ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے جو کہا میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، اس کو 2 منٹ رکھیے سائڈ پر. اصل جو چیز ہے جو سپریم کورٹ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے بیٹوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس نے کوٹیشن لکھی ہیں اس میں فیصلے میں. اس میں صاف لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ 2 محمد اس دنیا میں آنے تھے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دوسرا محمد وہی خصوصیات، وہی معجزات، وہی کمالات، وہی قرآن مجید لے کے دوبارہ قادیان میں محمد رسول اللہ. اب ایک آدمی جس کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے اس کو کہتے ہیں جی محمد، اس کا لٹریچر شائع کریں گے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ محمد رسول اللہ ہے. اچھا اب وہ جب اذان دیتے ہیں اس میں دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے اس میں بڑا کمال کام کیا. سپریم کورٹ نے کہا اگر کوئی قادیانی اپنے شعار اسلامی استعمال کرتا ہے، اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے، اگر کوئی قادیانی شعار اسلامی تبلیغ کرتا ہے، لٹریچر تقسیم کرتا ہے، مسلمان کو دعوت دیتا ہے، اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298C جس کی 3 سال قید ہے. لیکن اگر کسی قادیانی نے کلمہ اپنی اس کی دیوار پہ، اپنے گھر کی دیوار پہ، گھر کے باہر، دکان کے باہر، اگر اس کی پاکٹ سے اگر کلمہ طیبہ کیلنڈر کی صورت میں کسی صورت میں بھی ان شیپ اگر برآمد ہو گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اس پہ 298C نہیں لگے گی، 295C لگے گی، جس کی سزائے موت ہے. کیوں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یہ توہین رسالت ہے.